اندھیری رات سنیتی چراغ لے کے چلے، زنا بنے گی محبانے چار یاروں کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے گا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج آپ نے یہاں بیٹھ کر ہنگامہ آرائی قطعی نہیں کرنا ہے، ایک ایک باتوں کو سن کے جانا۔ آج لوگ ہمارے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو کیسے ستانا ہے، مسلمانوں کو کیسے مارنا ہے، ان کی زندگی کیسے تباہ و برباد کرنی ہے، لیکن ان ظالموں کے ناپاک ارادے خاک میں ملتے ہوئے چلے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام بڑھتا ہوا چلا جائے گا، اس لیے کہ اسلام ایک آندھی ہے اور آندھی سے جو ٹکراتا ہے ختم ہوتا ہے۔ اسلام کو اگر ختم ہوتا پیغمبر اسلام ہے، مکہ میں ایک آدمی ہے کلمہ پڑھنے والا، اس کے مقابلے میں 1 لاکھ کافر ہیں، لیکن وہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں اسلام کو ختم کرنا ہے۔ 4 مسلمان مکے میں ہیں، ان کے مقابلے میں 4 لاکھ کافر ہیں، اسلام کو ختم کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام آگے نکل کر مدینہ منورہ پہنچتا ہے، وہاں 10 لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں 10 لاکھ کافر ہیں۔ اسلام کو ختم کرنا ہے۔ جنگ بدر میں ایک محدود تعداد ہے مسلمانوں کی، اس کے مقابلے میں سینکڑوں کافر کھڑے ہوئے ہیں۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے یعنی دن رات پلاننگ ہوتی رہی اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ اس لیے ہم اسلام کہتے ہیں، اس لیے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں اگر اسلام کو ختم ہونا ہوتا جنگ بدر میں ختم ہو گیا ہوتا، اسلام کو کبھی اگر ختم ہونا ہوتا میدان کربلا میں دشت نینوا میں اسلام ختم ہو گیا ہوتا۔ مطلب کیا ہے؟ آج ہندوستان میں اسلام دشمنی بڑھ رہی ہے۔ اسلام کی تاریخ کہتی ہے جہاں جہاں پر اسلام دشمنی بڑھی ہے اسلام بڑھتا ہوا چلا گیا ہے۔ آج ہندوستان میں اگر کوئی ظالم اسلام کو مٹانے کی بات کرتا ہے، قدم قدم پہ اسلام مخالف باتیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان اسلامی حکومت والا ملک بنتا رہے گا تاکہ زمانہ دیکھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مذہب اسلام، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے؟ چند آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا۔ یہ ظالم اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ اسلام ہے کہاں؟ اسلام کس پاور کا نام ہے؟ کون سے اسلام، کیسے اسلام کے تعلق سے جس کا قصیدہ آپ دن رات پڑھتا ہوا آپ بھی نظر آتا ہے؟ پیغمبر اسلام کا دور ہے، حضور کی آمد ابھی نہیں ہوئی ہے، یعنی کل تک جو لوگ اپنی سوتیلی ماتاؤں کے ساتھ ریپ کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، یعنی لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ ریپ کرنا یہ کہتے تھے باپ مرا ہے مر جانے دے کوئی بات نہیں، اس کی متروکہ میرے ساتھ آئے گی، ہم بستری کرے گی، صحبت کرے گی۔ ریپ کر کے اپنے آپ کو فخر سمجھنے والا وہ آدمی، اپنی بیٹیوں کو زندہ دربور کرنے والا آدمی۔ یہاں پر ایک جملہ رکنے کے بعد قاری منہاج صاحب کے نقابت میں عرض کروں گا۔ آج ظالم بولتے ہیں بیٹی بچانا ہے، بیٹی پڑھانا ہے، یہ نعرہ کہاں کا ثابت ہے؟ یہ نعرہ کس کا؟ اس نعرے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی مصطفیٰ جانے دو عالم ہے، بیواؤں کے رکشک ہے مصطفیٰ، بیواؤں کو سمان دلانے والے ہیں مصطفیٰ۔ لیکن آج ظالم کیا کہتے ہیں؟ ممبر آف پارلیمنٹ
منٹ میں، چونکہ ہماری بہن کبھی تعلیم حاصل نہیں کرتی ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی کہانی نہیں پڑھتی ہے، ہماری بچی تو یہ دیکھتی ہے شاہ رخ خان نام نہاد مسلمان ہے، اس کی بیوی گوری خان ایک سڑی ہوئی مشرکہ خاتون ہے، اس سے دل لگاتا ہے، عشق کرتا ہے، انل سے شادی ہماری بھی ہونی چاہیے، سنیل سے شادی ہماری ہونی چاہیے، راکیش سے شادی ہماری ہونی چاہیے، یعنی ان کو اسلام کا پردہ کاٹتے ہوئے دوڑتا ہے۔ ان کے نظر میں صرف اس لیے کہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، ان کے دماغ کے اندر صرف اس لیے کہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ یورپ کی اس مہان عورت کی آج ہم بات کریں گے جس کا نام جینیفر غراؤ تھا، ابھی چند سال پہلے وہ اسلام لے کر آتی ہے، وہ امریکہ کی سب سے بڑی گلوکارہ ہے، ہماری گھر کی 3 فٹ کی عورت اسلام کے خلاف باتیں کرتی ہے، پردے کو طاق دینے کے بعد ہماری گھر کی خواتین اسلام کے خلاف بات کرتی ہے، قرآن کی تلاوت نہ کرنے کے بعد، لیکن وہ عیسائی ازم کی پڑھی لکھی بیٹی ہے، اسلام لانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو انسیف محسوس کرتی ہے، انفیوز محسوس کرتی ہے، یعنی وہ خود میں سیف نہیں ہے، لیکن وہ کہتی ہے جو آدمی دن رات اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہمارے سمجھ میں آیا کہ ہم بھی اسلام کی اب تعلیم، اسلام کی اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں۔ اسلام کی اسٹڈی جب ہم نے کرنا شروع کیا، اسلام کو پڑھنا جب ہم نے شروع کیا، ہم نے دیکھا کہ وہ پیغمبر اگر کوئی ہے جو سب سے پہلے بیٹی بچایا ہے، کوئی اور نہیں، محمد عربی کے ساتھ ہے۔ وہ خاتون کیا کہتی ہے، میں نے فوراً اپنے کلمہ پڑھ کر اعلان کر دیا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد، اپنے چہرے پر نقاب ڈالنے کے بعد، برقع ڈالنے کے بعد، امریکہ کی وہی گلیاں ہیں، امریکہ کا وہی اسٹیج ہے، کل تک جہاں یہ رہتا تھا کہ آج ہم لوگوں کے درمیان محفوظ نہیں ہے، ہمارا بھائی ہمارے ساتھ سوسر کیا ہے، یہ میں مولوی نہیں، امریکہ کی وہ عظیم بچی جس کو لوگ جینیفر غراؤ کہتے ہیں، قرآن سب سے اچھا اس دور میں خاتون میں کوئی پڑھتی ہے، وہ کوئی اور نہیں، جینیفر غراؤ ہے۔ آگے کیا کہتی ہے، میں نے اسلام کی اسٹڈی کرنا جب شروع کیا، میں نے دیکھا ہے اسلام کو لوگ فالو کرتے ہیں، ان کی زندگیاں محفوظ ہو جاتی ہیں، کل تک جو لوگ ہمیں اپنی حوث کا نشانہ بناتے تھے، اپنے بھائی کے ساتھ محفوظ نہیں تھی، اپنے باپ کے ساتھ محفوظ نہیں تھی، اپنے چہار دیواری میں محفوظ نہیں تھی، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ زمانے میں سب سے اعلیٰ ہو گئی ہے، زمانے میں سب سے بالا ہو گئی ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے اس لیے زمانہ بات کرے بیٹی بچاؤ کا، بیٹی پڑھاؤ کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نعرے کے ریمائنڈر ہے مصطفیٰ، اس نعرے کے ریمائنڈ ہیں ان کے صحابہ، صدیق اکبر ہیں۔ آج ہندوستان کے ممبر آپ پارلیمنٹ میں لوگ آ کر بولتے ہیں بیٹی کو بچانا ہے، بیٹی کو پڑھانا ہے، ہاں یہ علماء موجود ہیں، نعرہ اچھا ہے، سپورٹ ہمارا ہے، بیٹی پڑھنا چاہیے، بیٹی بچنا چاہیے، لیکن اس دور میں یہ نعرہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ فیض آباد میں اگر ریلوے اسٹیشن پر 100 سیڑھی ہے، سب پہ لکھا ہے بیٹی بچانا ہے، بیٹی پڑھانا ہے۔ فیض آباد کا وہ کوئی کالا دن نہیں جاتا جہاں بیٹیوں کا ریپ نہ ہوتا ہو، بہرائچ کا وہ کوئی دن نہیں جاتا جہاں بیٹی کا ریپ نہ ہوتا ہو، یہاں تک کہ ہندوستان کے شہر میں کہیں پولیس کانسٹیبل ریپ کر رہا ہے، کہیں IAS افسر ریپ کر رہا ہے، کہیں مہیلا خاتون کا ریپ ہو رہا ہے، گرچہ وہ کانسٹیبل ہے، یعنی سرکار اس کو نوکری دیتی ہے دوسرے کی بہن بیٹیوں کی رکھا کرنے کے لیے، آج وہ خود پولیس والوں کی خبر میں محفوظ نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو وہ انسیف محفوظ کرتی ہے، یعنی نعرہ دینے کے بعد قدم قدم پہ ریپ ہو رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یہ سارے نعرے جھوٹے ہیں، فرضی ہیں، لیکن آج سے 1400 سال پہلے کا آپ منظر دیکھیں، آج یہ بہرائچ شریف کے ہے، آپ یہاں سے نکل کر نامپارا کا سفر کیجئے، ہر 10 کلومیٹر پہ ایک کالج ملے گا، جس ہندوستان میں JNU جیسی یونیورسٹی موجود ہو، وہاں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ جس ہندوستان میں جامعہ ملیہ جیسی یونیورسٹی موجود ہو، وہاں یہ نعرہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ مسور یونیورسٹی موجود ہو، وہاں یہ نعرہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے کا دور ہے، باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے، ایک شوہر اپنی بیٹی کو زندہ، ایک شوہر اپنی پتنی کو دن رات، ایک شوہر اپنی پتنی کو زندہ چلتے ہوئے اس کی چتا پہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس دور میں مصطفیٰ نے بیٹی بچاؤ کی بات کی ہے، بیٹی پڑھاؤ کی بات کی ہے۔ آج اس گاؤں میں اگر کسی کی بیٹی، اگر کسی کا داماد مر جاتا ہے، بیٹی اپنے گھر آتی ہے، ہمارے چچا جان کہتے ہیں اے بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا شوہر مرا ہے، کوئی بات نہیں، ہم ہیں نا، ہمارے کارے میں آج صاحب ہیں، خدا نہ کرے اگر ان کا بہن وہی انتقال کرتا ہے، اپنے بھانجوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، اے بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری پڑھائی
पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लेते हैं, आलो औलाद के तुम्हारे खर्च हम उठाएंगे, यानी हर भाई अपने बहन की हिफाजत करने वाला है। लेकिन आज से 1400 साल पहले अरब की वो रेतीली जमीन जहां लोग अपनी सौतेली माँ के साथ रेप कर देते थे, यानी जहां ताकत का इन्हिसार चलता था, जहां अंधकार का दौर चलता था, मानवता को शर्मसार करने वाले लोग जहां मौजूद थे, उस दौर में मुस्तफा जाने दो आलम ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का सबसे पहले नारा दिया था। मुस्तफा के दौर में अगर एक आदमी जिसका शौहर इंतकाल कर जाता, उसकी बीवी अपने बाप के घर आती, बाप कहता था बेटी तू डाइन है, चुड़ैल है, अपने शौहर को खा के आई है, मेरे बेटे को खा जाएगी, अपने शौहर को खा के आई है, मुझे खा जाएगी, इसलिए तू मनहूस है, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। यानी शौहर के चिता पर उस बेटी को लोग पेट्रोल डाल के जला देते थे। ये काला कानून मुस्तफा जाने दो आलम की आमद से पहले उन अरब कंट्री के जाहिल अल्लाह दिहातियों का था, यानी सगी माताओं के साथ रेप कर देते थे। लेकिन आज मुस्तफा की जब आमद हुई है, एक वही अल्लाह दिहाती है, किसी को मुस्तफा ने दो आलम का ताजदार बनाया है, किसी को मुस्तफा ने सिद्दीक बनाया है, किसी को मुस्तफा ने आज उमर बनाया है, किसी को मुस्तफा ने उस्मान बनाया है, किसी को मुस्तफा ने शुजाअत का शाहकार बनाया है। आज वही नौजवान है, वही अरब कंट्री के लोग हैं जो कल तक शराब में मस्त थे, इस्लाम लाने के बाद आज उनकी तारीफ और डिप्रेशन क्या हो गई है। यानी एक नौजवान बच्ची है, उनके साथ पैसों की